السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منزل اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد صفحہ نمبر 41۔ پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ثبت منه بالاستدلال بالنظر في الدلیل سواء كان استدلالا من العلة على المعلول كما اذا رأى نارا فعلم ان لها دخانا او من المعلول على العلة كما اذا رأى دخانا فعلم ان هناك نارا وقد يخص الاول باسم التعليل والثاني بالاستدلال وهو اكتسابي أي حاصل بالكسب وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كصرف العقل والنظر في المقدمات في الاستدلاليات والإصغاء وتقليب الحدقة ونحو ذلك في الحسيات، فالاكتساب أعم من الاستدلال لأنه الذي يحصل بالنظر في الدليل وكل استدلالي اكتسابي ولا عكس كالإبصار الحاصل بالقصد والاختيار. وأما الضروري فقد يقال في مقابلة الاكتساب ويفسر بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق أن يكون حاصلا من غير اختيار للمخلوق، وقد يقال في مقابلة الاستدلال ويفسر بما يحصل بدون نظر فكر ونظر في الدليل. تو پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی، چلیے شروع کرتے ہیں اس کا مطلب سمجھنا۔ اس سے پہلے بچوں، اس سے پہلے سبق میں یہ بات ہوئی تھی کہ عقل سے ثابت ہونے والا علم اگر بالبداہت ثابت ہو تو اس کا نام ضروری ہے، اور اگر بالاستدلال ثابت ہو وہ علم تو اسی کا نام اکتسابی ہے۔ تو آج اکتسابی پر گفتگو کریں گے۔ کیا عقل سے ثابت ہونے والا علم اگر بالاستدلال ثابت ہو رہا ہے، بالاستدلال کا مطلب یعنی دلیل میں نظر و فکر کر کے اگر حاصل ہو رہا ہے وہ علم، تو اس علم کا نام کیا ہے؟ اکتسابی ہے۔ استدلال کے ذریعے سے اگر حاصل ہو رہا ہے تو اس کا نام اکتسابی ہے۔ استدلال کا معنی صاحب شرح بتاتے ہیں بالنظر فی الدلیل، دلیل میں نظر کر کے اگر علم حاصل ہو رہا ہے، علم ہو رہا ہے وہ، تو اس کا نام کیا ہے؟ اکتسابی۔ اب دلیل سواء کان استدلال من اللہ، اب دلیل میں نظر و فکر کرنا تو یہ بھی ہے کہ علت سے معلول پر استدلال ہو تب بھی استدلال ہے، معلول سے علت پر استدلال ہو تب بھی استدلال ہے۔ استدلال کی تو دو قسمیں ہیں، کبھی علت سے معلول پر استدلال کیا جاتا ہے، کبھی معلول سے علت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اسی کو فرما رہے ہیں، دلیل میں نظر کرنے سے یعنی استدلال کے ذریعے سے اگر علم حاصل ہو رہا ہے تو وہ اکتسابی ہے، خواہ وہ استدلال من العلت علی المعلول، چاہے علت سے معلول پر استدلال ہو۔ اگر علت سے معلول پر استدلال ہو تو اسی کو دلیل لمی کہتے ہیں بچوں۔ کیا کہتے ہیں؟ دلیل لمی۔ دلیل لمی کی تعریف اگر کی جائے تو یہ ہو جائے گی کہ دلیل لمی وہ دلیل ہے جس میں حد اوسط معلول کے ثبوت کے لیے علت ہو، ذہناً بھی اور خارجاً بھی، یعنی ذہناً اور خارجاً دونوں طرح سے حد اوسط ثبوت معلول کے لیے علت بن جائے۔ مثال کے طور پر کہا جائے ھذا متعفن الاخلاق، اس کے اخلاق اربع، اخلاق متعفن ہو گئے، اعتدال پر نہیں رہے ہیں۔ ھذا متعفن الاخلاق وکل متعفن الاخلاق محموم، اور ہر متعفن الاخلاق محموم ہے۔ تو یہاں پر متعفن الاخلاق حد اوسط ہے دونوں جگہ، دیکھنا یہ متعفن الاخلاق اور ہر متعفن الاخلاق محموم ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ھذا محموم، یہ کیا ہے؟ بخار زدہ ہے۔ تو یہاں پر تعفن اخلاق یہ علت ہے بخار کے ثبوت کے لیے، اور بخار اس کے لیے کیا ہے؟ معلول ہے۔ تو یہاں پر معلول کے ثبوت کے لیے علت بنا کون؟ تعفن اخلاق، اور وہ کیا ہے؟ حد اوسط۔ دونوں مقدموں میں حد اوسط ہے نا، تو یہاں پر تعفن اخلاق علت ہوا ثبوت بخار کے لیے، اور بخار کے ثبوت کے لیے
یہ اس کا علت ہونا ذہناً بھی ہے، جیسے کہ علت سے یہ ترتیب مقدمات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا، اور خارجن یعنی نفس الامر میں بھی اخلاق کا متعفن ہونا ہی بخار کا سبب اور اس کی علت ہے۔ خارجن اور ذہناً ثبوت بخار کے لیے تعفن اخلاق علت ہے، تو اسی کو دلیل لمی کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچوں کہ معلول سے استدلال علت پر ہوتا ہے، اس سے معلول سے استدلال علت پر ہوتا ہے، اس کو دلیل انی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دلیل انی۔ دلیل انی کی اگر تعریف کی جائے تو یہ کی جا سکتی ہے کہ دلیل انی وہ دلیل ہے جس میں حد اوسط معلول کے لیے علت ہو صرف ذہناً، کیا؟ صرف ذہناً علت ہو، خارجن علت نہ ہو۔ مثال کے طور پر بالکل ماقبل میں جو ہم نے مثال دی تھی اس کا الٹا کر دیں اور کہیں ھذا محموم، یہ بخار زدہ ہے، وکل محموم متعفن الاخلاق، اور ہر محموم متعفن الاخلاق ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا آئے گا بچوں؟ نتیجہ آئے گا ھذا متعفن الاخلاق، یہ متعفن الاخلاق ہے، یہ تو نتیجہ آئے گا۔ تو محموم دونوں جگہ پر حد اوسط گرا دیا۔ اب دیکھو یہ بخار زدہ ہونا یہ علت بن گیا متعفن الاخلاق ہونے کی۔ کس کی علت بن گیا؟ متعفن الاخلاق ہونے کی۔ آپ نے اس قیاس کے اندر اپنے ذہن میں تو علت بنا دیا، کیا نفس الامر میں بھی علت ہے؟ کیا بخار متعفن الاخلاق کی علت نہیں ہے، بلکہ نفس الامر میں تو متعفن الاخلاق ہونا یہ بخار کی علت ہے۔ تو یہاں ذہناً تو حمہ یعنی بخار یہ متعفن الاخلاق کی علت ہے، تعفن کی علت ہے، لیکن نفس الامر میں تعفن کی علت نہیں ہے، بلکہ نفس الامر میں تعفن یہ حمہ کی علت ہے، یعنی بخار کی علت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسے دلیل انی کہتے ہیں بچوں۔ تو دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، علت سے معلول پر استدلال اور معلول سے علت پر استدلال۔ علت سے معلول پر استدلال ہو تو اس کو دلیل لمی کہتے ہیں، معلول سے علت پر استدلال ہو تو دلیل انی کہتے ہیں۔ صاحب شرح ایک مثال دے رہے ہیں کہ علت سے معلول پر استدلال ہو، جیسے کما اذا رأى نارا، جیسے کہ کسی شخص نے آگ دیکھی، فعلم، تو اسے عقل کے ذریعے سے اس نے یہ جان لیا ان لہا دخانا، کہ اس کے لیے دھواں بھی ہوگا۔ ظاہر بات ہے آگ دیکھی تو آگ میں دھواں نکلتا ہی ہے، تو آگ دیکھ کر دھواں کا علم اگر کسی کو ہو گیا تو دھواں تو جناب معلول ہے نا، اور آگ اس کے لیے علت ہے، تو علت کے ذریعے سے استدلال کس پر کر لیا؟ معلول پر۔ تو یہ دلیل لمی۔ اور من المعلول العلہ، یا معلول سے استدلال علت پر ہو، کما اذا، جیسے کہ کسی شخص نے دخان دیکھا یعنی دھواں دیکھا، رأى دخانا، دھواں دیکھا، فعلم، پھر اس نے جان لیا ان هناك نارا، کہ جب دھواں ہے تو یہاں پر آگ بھی ہوگی۔ تو یہاں پر دھواں دیکھ کر، دھواں معلول ہے اور آگ علت ہے، معلول سے استدلال کس پر ہو گیا؟ علت پر۔ اس کو دلیل انی کہتے ہیں۔ بہرحال چاہے علت سے معلول پر استدلال ہو یا معلول سے علت پر استدلال ہو، دونوں صورتوں میں ہے تو استدلال۔ تو چاہے ہو تو یہ کہہ دو کہ دونوں میں استدلال ہے، استدلال دونوں کو عام ہے، لیکن کبھی کبھی الگ الگ نام بھی دے دیا جاتا ہے۔ کیا؟ وقد یخص الاول باسم تعلیل، کہ علت سے معلول پر اگر استدلال ہو تو اس استدلال کو تعلیل کہہ دیا جاتا ہے، خاص کر اول کو خاص کر دیا جاتا ہے اس میں تعلیل سے، والثانی بالاستدلال، اور دوسرے کو خاص کر دیا جاتا ہے کس سے؟ استدلال سے، اس میں استدلال سے۔ فہو اکتسابی، اے ما ثبت منہ بالاستدلال، عقل سے ثابت ہونے والا علم اگر استدلال سے ثابت ہوتا ہے تو استدلال سے ثابت ہونے والا علم کیا کہلائے گا؟ ہوا اکتسابی۔ کیا کہلائے گا وہ؟ تو وہ اکتسابی ہے، اکتسابی کہیں گے اسے۔ اکتسابی کیوں کہیں گے؟ اے حاصل بالکسب، یعنی کسب سے وہ حاصل ہوا ہے۔ کسب کسے کہتے ہیں بچوں؟ کسب کہتے ہیں آپ بالاختیار، بندہ بالاختیار اسباب کو استعمال کر کے کوئی علم حاصل کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ علم اس کو بالاکتساب حاصل ہوا ہے، بالکسب حاصل ہوا ہے، یعنی اپنے قصد و اختیار سے اسباب کا استعمال کرے۔ تو اسباب کا استعمال کرنا بالقصد بالاختیار
یہ قصب کہلاتا ہے۔ تو بچوں دیکھو، ہم بالقصد اور بالاختیار مقدمات کو ترتیب دے دیں، تو مقدمات کو ترتیب دے کر کوئی مجہول چیز حاصل کرنے ہیں، تو یہاں پر بھی تو علم حاصل ہوا، اور ترتیب مقدمات کس طور سے ہوئے؟ بالقصد ہوئے نا، کہ مقدمات کو ہم نے جو سبب علم ہے مقدمات کو جوڑنا، اس کو ہم نے بالقصد جوڑ دیا، ترتیب مقدمات کر دیے، تو اس کے ذریعے سے علم حاصل ہو گیا۔ تو بالقصد یہاں پر بھی تو اسباب کا استعمال ہم نے کیا نا، تو یہ حالانکہ مجہول حاصل ہو رہا ہے، تو یہاں پر حاصل ہونے والا جو علم ہے ہمارے قصد و اختیار کی بنا پر حاصل ہو رہا ہے کہ ہم نے اسباب کا استعمال بالقصد کیا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کا نام علم اکتسابی رکھا جائے گا، کیونکہ ہم نے بالاختیار یہاں پر اسباب کا استعمال کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسے ہی یہ تو جہاں پر دلیل کی ضرورت ہو، جہاں استدلال کی ضرورت ہو، اس کی ہم نے مثال دے دی۔ ایسے ہی کبھی کبھی حسیات میں دیکھ لو، ہماری ناک کے سامنے خوشبو آ گئی، یا کہیں سے ہوا خوشبو سے لگ کے آ گئی، ہماری ناک تک پہنچ گئی، تو اب ہم بالقصد اپنی ناک کے سامنے خوشبو کو رکھتے ہیں اور خوشبو کا علم حاصل کرتے ہیں، تو بالقصد بالاختیار ہم نے یہاں پر سبب علم جو ایک ہماری ناک ہے، ایک حادثہ ہے، اس کا استعمال بالاختیار کیا اور علم حاصل ہو گیا کہ یہ کیسی خوشبو ہے۔ بالاختیار ہم نے اپنی نگاہوں کو دوڑایا اور چیزوں کو دیکھ لیا، تو ان چیزوں کا علم حاصل ہو گیا ہمیں۔ تو یہاں پر سب میں بالاختیار ہے، دیکھیے جناب، بالاختیار ہم نے کان کہیں پر لگایا اور ہمیں کان لگانے کی بنا پر کوئی چیز سن کر علم ہو گیا، تو بالاختیار یہ ساری چیزیں، یہ ساری حسیات کے قبیل سے ہے، اور بالاختیار یہاں پر ہم اسباب علم کا استعمال بالاختیار کر رہے ہیں، تو ان سے حسیات کا، محسوسات کا جو علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے، یہ بھی سب اس معنی کر کیا کہلائے گا؟ علم اکتسابی کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا اس معنی کر؟ علم اکتسابی۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا بچوں کہ علم اکتسابی جو لفظ ہے وہ صرف نظریات پر نہیں بولا جاتا ہے کہ جس میں صرف دلیل کی ضرورت ہو، بلکہ حسیات پر بھی اکتسابی کا استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکتسابی کا معنی ہوتا ہے جو بالکسب حاصل ہو، اور بالکسب کا مطلب ہوتا ہے اسباب کا استعمال کرنا بالاختیار، یہ بالکسب کہلاتا ہے۔ تو اکتسابی عام ہو گیا نا، نظریات کو، استدلالیات کو بھی شامل ہے اور حسیات کو بھی شامل ہے۔ اس کے برخلاف جب استدلالی بولا جاتا ہے تو استدلالی سے صرف مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ علم جو حاصل ہو دلیل میں نظر و فکر کر کے، صرف وہی حواس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہو اس کو استدلالی نہیں بولا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہماری اس گفتگو سے یہ سمجھ میں آیا کہ اکتسابی عام ہے استدلالی سے، کہ ہر استدلالی اکتسابی تو ہوگا لیکن ہر اکتسابی استدلالی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ مثلا حواس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہو رہا ہے بالقصد، اگر ہم حواس کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ اکتسابی تو ہے لیکن استدلالی نہیں ہے۔ لیکن جو استدلالی ہوگا، جیسے ترتیب مقدمات کے ذریعے سے، نظر عقل کے ذریعے سے دلیل میں غور و خوض کر کے جو ہم نے علم حاصل کیا، وہ استدلالی ہے اور اکتسابی بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسباب کا استعمال بالاختیار وہاں پر کیا ہے، اس لیے اکتسابی بھی ہے۔ تو اکتسابی عام ہے استدلالی سے، تو ہر استدلالی اکتسابی تو ہے لیکن ہر اکتسابی استدلالی نہیں ہے۔ مفہوم ذہن میں آ گیا بچوں؟ تو ایک تو یہ بھی ہے کہ کبھی جب ضروری کے مقابلے میں اکتسابی بولا جاتا ہے تو یہی مراد ہوتا ہے۔ لفظ ضروری کا استعمال اکتسابی کے مقابلے میں بھی ہو جاتا ہے اور استدلالی کے مقابلے میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن جس کے مقابلے میں ہوگا اسی جیسا اس کا معنی ہوگا۔ کیا ہوگا وہ ابھی ہم بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں فہو اکتسابی، تو وہ اکتسابی کا معنی ہے حاصل بالکسب، کسب سے حاصل ہے۔ وہ مباشرۃ الاسباب، کسب کہتے ہیں اسباب کو استعمال کرنا بالاختیار، کا صرف العقل، جیسے کہ عقل کو گردش دینا، عقل کو استعمال کرنا کیا ہے؟ وہ مقدمات میں غور و خوض کرنا ہے نا، ترتیب مقدمات کرنا ہے استدلالیات میں۔ تو والنظر فی المقدمات، یہ صرف العقل کی تفسیر ہے، گویا کہ عطف تفسیری ہے۔
والنظر فی المقدمات، اور مقدمات میں غور و خوض کرنا استدلالیات کے اندر، والاصغاء اور کان لگانا، وتقلیب الحدقہ، یا یہ کہہ لو کہ یہ صرف عقل پر سب کا عطف ہے، کیا صرف عقل کرنا، والاصغاء اور کان لگانا، وتقلیب الحدقہ اور اپنی نگاہوں کو گردش دینا، ونحو ذالک اس جیسے دیگر حواس کا استعمال کرنا، فی الحسیات حسیات میں، فالاکتسابی اعم من الاستدلالی تو اکتسابی عام ہے استدلالی سے، لأنہ الذی یحصل بالنظر کیونکہ استدلالی تو اسے کہیں گے کہ جو دلیل میں نظر کرنے سے حاصل ہو، فکل استدلالی کن اکتسابی تو ہر استدلالی اکتسابی ہے، ولا عکس اور اس کا الٹا نہیں ہے، یعنی ہر اکتسابی استدلالی نہیں ہے، کالابصار الحاصل بالقصد والاختیار جیسے کہ وہ دیکھنا جو بالقصد اور بالاختیار حاصل ہو، تو وہ بالقصد بالاختیار دیکھنا جو حاصل ہے اور اس دیکھنے سے جو علم حاصل ہوا تو وہ جناب اکتسابی تو ہوگا لیکن استدلالی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر دلیل میں نظر و فکر کرنا نہیں پائے گا۔ اب صاحب کتاب وہی فرماتا ہے وہ اما ضروری رہا ضروری، تو لفظ ضروری کبھی اکتسابی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور لفظ ضروری کبھی استدلالی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ تو جناب آپ استدلالی اور اکتسابی کا جب معنی سمجھ گئے تو اب ضروری جس کے مقابلے میں بولا جائے بالکل اسی کا مقابل ہوگا۔ مثلا اکتسابی اسے کہتے تھے جو اسباب کو بالقصد اور بالاختیار استعمال کر کے جو علم حاصل ہو وہ اکتسابی ہے۔ اگر ضروری کو اس اکتسابی کے مقابلے میں رکھا جائے تو ضروری وہ علم ہوگا کہ جس کا حصول اسباب کو اختیار کر کے بالاختیار اسباب کو استعمال کر کے حاصل نہ ہوا ہو بلکہ مقدور للعبد ہی نہ ہو، وہ بلکہ وہ خود بخود حاصل ہوتا ہو، بندہ اپنی قدرت سے اسے حاصل نہ کرتا ہو، خود بخود حاصل ہوتا ہو، ایسے علم کو پھر ضروری کہا جائے گا اگر وہ ضروری اکتسابی کے مقابلے میں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ یار بغیر قصد و ارادے کے بندے کے قصد و ارادے کے بغیر ہی جو حاصل ہو جائے بلکہ بندے کا مقدور ہی نہ ہو، وہ بندے کی قدرت سے حاصل نہ ہو، وہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہو، ایسا کون سا علم ہے؟ تو ہم آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں بچوں، آپ اپنی ابھی نگاہ بند کرو اور نگاہ بند کر کے آنکھیں بند کر کے پھر کھول کر دیکھو، تو کھولنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو سامنے آئے گا۔ جب جو بھی چیز سامنے آ رہی ہے کیا آپ ارادہ کریں گے کہ آپ اس کو نہ دیکھیں تو کیا وہ نظر نہیں آئے گا؟ نہیں، ضرور نظر آئے گا۔ آپ چاہیں بھی کہ میں آنکھیں کھولوں تو سامنے کی کوئی بھی چیز نظر نہ آئے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سامنے کی جو چیز بغیر قصد و اختیار کے حاصل ہو رہی ہے، جو نظر آ رہی ہے، اس کا حصول اور عدم حصول آپ کے قصد و اختیار میں نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا مقدور ہی نہیں ہے۔ کیوں مقدور نہیں ہے؟ کہ آپ اگر چاہیں بھی کہ اس کا علم حاصل نہ ہو تب بھی اس کا علم حاصل ہونا ہی ہے، تو یہ بندے کا مقدور نہیں ہے۔ تو اب یہ ضروری ہوگا اکتسابی کے مقابلے میں، اور کبھی ضروری بولا جاتا ہے استدلالی کے مقابلے میں، اور استدلالی کہتے ہیں دلیل میں نظر و خوض کرنا، نظر و خوض کر کے نظر و فکر کر کے حاصل ہو۔ تو اب ضروری اگر استدلالی کے مقابلے میں ہو تو ضروری کا معنی ہوگا کہ وہ علم جو حاصل ہو دلیل میں نظر و فکر کیے بغیر، مثلا جیسے کہ حسیات میں، تو وہ ضروری ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو لفظ ضروری کبھی اکتسابی کا مقابل ہوتا ہے اور کبھی استدلالی کا مقابل ہوتا ہے، لیکن اکتسابی کا مقابل ہوگا تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا، اور استدلالی کا مقابل ہوگا تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ چلیے ترجمہ کرتے ہیں۔ وَأَمَّا ضروری فقط يُقَالُ فِي مُقَابَلَةِ الْاِكْتِسَابِ، رہا ضروری تو اس کا کبھی تو وہ اکتسابی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، جب اکتسابی کے مقابلے میں بولا جائے تو اس کا مطلب ہوگا، اس کی تفسیر ہوگی وَيُفَسَّرُ، اور تو اس کی تفسیر ہوگی بما لا یکون تحصیلہ مقدورا للمخلوق، کہ ضروری وہ ہوگا جس کی تحصیل مخلوق کی مقدور نہ ہو، ای یکون حاصلا من غیر اختیار للمخلوق، مخلوق کے اختیار کے بغیر وہ خود بخود حاصل ہو جائے، اسے ضروری کہیں گے۔ وقد یقال، اور کبھی کبھی ضروری بولا جاتا ہے فی مقابلۃ الاستدلالی، استدلالی کے مقابلے میں، ویفسر بما یحصل بدون فکر و نظر فی الدلیل، اب ایسی صورت میں ضروری کی تفسیر ہوگی کہ ضروری وہ ہوگا جس کا حصول دلیل میں نظر و فکر کے بغیر ہو جائے۔ بات سمجھ آئی؟ تو کبھی اکتسابی کے مقابل اور کبھی استدلالی کے مقابل، دونوں کی صورت میں جس کا بھی مقابل ہو تو معنی الگ ہوگا۔
فمنها اسی وجہ سے جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس، اسی وجہ سے بعض علماء نے حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو اکتسابی قرار دیا۔ اکتسابی قرار دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بالاختیار اسباب کو استعمال کر کے وہ علم حاصل ہو رہا ہے، اس لیے اکتسابی کہہ دیا، اکتسابی قرار دیا ہے، حاصلاً بمباشرۃ الاسباب بالاختیار، یعنی اسباب کو بالاختیار استعمال کر کے وہ حاصل ہو رہا ہے۔ وبعضهم، اور بعض لوگوں نے حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو ضروری قرار دیا۔ تو ضروری کا مطلب کیا ہے؟ حاصلاً بدون الاستدلال، یعنی بغیر استدلال کے، یعنی دلیل میں نظر و فکر کیے بغیر وہ حاصل ہو رہا ہے، اس لیے اسے ضروری کہہ دیا ہے۔ تو دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا بچوں؟ تو جب ضروری اکتسابی کا مقابل ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ضروری استدلالی کا مقابل ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ سمجھ میں بات آ گئی؟ آج گفتگو ہم اپنی یہیں پر ختم کرتے ہیں اور پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔